بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے گلیشیئر کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ گلیشیئر کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ اس کو ہم تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ گلیشیئر کی وجہ سے وہ کون سی زمینی نقوش ہے جو گلیشیئر کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو گلیشیئر کی اقسام میں ہم نے وادی گلیشیئر اور براعظمی گلیشیئر یہ 2 اقسام پڑھے تھے۔ اس لیکچر میں ہم ان 2 اقسام کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے کہ گلیشیئر کی عمل سے بننے والے زمینی نقوش، جس میں سے نمبر 1 ہے یعنی براعظمی گلیشیئر کی زمینی نقوش، یعنی وہ کون سی زمینی نقوش ہے جو براعظمی گلیشیئر کی عمل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ہے ڈرملنز۔ ڈرملنز کیا ہے؟ جب گلیشیئر کسی چٹان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور حرکت کرتا ہے تو وہ اس چٹان کو ہموار بنا دیتا ہے، یعنی اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ اپنی ساتھ لے جاتا ہے اور جو سطح رہ جاتا ہے وہ ہموار ہوتی ہے۔ اس عمل کی وجہ سے یہ جو سطحی چٹان وجود میں آتا ہے یہ اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ ایک ٹوکری ہو اور اس میں انڈے رکھے گئے ہوں، یا یہ جو سطحی چٹان وجود میں آتا ہے یہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسا کہ الٹی کشتیاں، یعنی یہ ایک جگہ گہرے ہوتے ہیں اور ایک جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ خالی ہوتا ہے۔ تو یہ چٹان جو سطحی طور پر ہموار ہوتا ہے اور یہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسا کہ ٹوکری میں انڈے ہو یا الٹی کشتیاں ہو، اس طرح دکھائی دیتا ہو۔ اس طرح زمینی نقش کو جو گلیشیئر کی عمل کی وجہ سے بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈرملنز۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈرملنز۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایریٹکس۔ ایریٹکس عام طور پر یہ بڑے پتھر ہوتے ہیں۔ جب گلیشیئر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے تو وہ یہ بڑے پتھر اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جب برف پگھلتی ہے تو یہ اس جگہ پڑے رہتے ہیں اور جس جگہ یہ پڑے ہوتے ہیں وہاں جو پتھر ہوتے ہیں یا جو مواد ہوتے ہیں ان مواد کی بنسبت ان ایریٹکس کی جو شکل ہوتی ہے اور جو جسامت ہوتی ہے یہ ان سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جگہ ہے جہاں یہ ڈرملنز آتے ہیں تو یہاں چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں اور یہاں چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایریٹکس یہاں آئے ہیں، یہ جو مواد یہاں پڑے ہیں، ان سے شکل میں بھی اور ان سے جسامت میں بھی یہ جو ایریٹکس ہمارے پاس ہیں یہ ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ تیسرے جو ہمارے پاس گلیشیئر اور خاص کر براعظمی گلیشیئر کی وجہ سے جو زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کیتلی نما گڑھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کیٹلز۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قدرتی طور پر جمع شدہ برف یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے یا ماضی میں حرکت کر چکا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے تو برف کے بڑے بڑے ٹکڑے ان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اور جس جگہ یہ برف کے بڑے ٹکڑے لے جاتے ہیں جب برف پگھلتی ہے
تو ان ٹکڑوں کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ برف کی بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، یہ جب اس پہ برف ہوتی ہیں تو یہ زمین میں دبے ہوتے ہیں اور یعنی زمین میں چھپ جاتے ہیں۔ جب یہ برف پگھلتی ہے تو نتیجتاً گہرے گڑھے وجود میں آتے ہیں، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کیتلی نما گڑھے، یا انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کیٹلز۔ چوتھے جو ہمارے پاس براعظمی گلیشیئر کی وجہ سے زمینی نقش بنتا ہے اس کو کہتے ہیں بیڑ نما، یا اس کو کہتے ہیں پہاڑی۔ جب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گلیشیئر کے راستے میں آتی ہیں تو یہ گلیشیئر کی مواد ان چھوٹی چھوٹی پہاڑوں کو کاٹتا ہے، اور جس طرف سے یہ گلیشیئر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں تو وہ ہموار ہو جاتے ہیں، اور جو مخالف سمت ہوتا ہے جس میں گلیشیئر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کرتے وہ کردری رہ جاتی ہے۔ جو سطح کردری رہ جاتی ہے اور جو سطح ہموار ہو جاتی ہے یہ ایک شکل اختیار کرتا ہے اور یہ اس طرح لگتا ہے جیسے بیڑ، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں بیڑ نما یا اس کو پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک پہاڑ ہے، جب گلیشیئر اس سطح سے حرکت کرتا ہے تو یہ سطح ہموار ہو جاتا ہے، اور جس سطح سے گلیشیئر حرکت نہیں کرتا یہ کردرا رہ جاتا ہے۔ تو نتیجے میں ایک ایسا ساخت یا سٹرکچر وجود میں آتا ہے جو بیڑ کی طرح لگتا ہے۔ تو ایسا شکل جو بیڑ کی طرح لگتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں بیڑ نما، یا اس کو ہم پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ تو دو طرح کے گلیشیئرز ہیں جو ہمارے پاس زمین کی سطح پر تبدیلیاں آتی ہے، اس میں سے ایک ہے براعظمی گلیشیئر اور دوسرا ہے ویدی گلیشیئر۔ براعظمی گلیشیئر کی وجہ سے یا اس کی حرکت کی وجہ سے جو زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں اس میں سے ہے ڈرملینز، ایریٹکس، کیتلی نما، بیڑ نما یا پہاڑی۔ آئندہ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ وادی گلیشیئر کی عمل کی وجہ سے جو زمینی نقوش وجود میں آتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔